المتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي صلی اللہ. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑا کر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پتے کی بات بتائی، بڑا خوبصورت وظیفہ بتایا بندے کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور کامیابی دنیا و آخرت کی. فرمایا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑا کر. پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑا کر. کہا لا ریب، اس میں شک نہیں ہے، پکی بات، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سے پیارے تاجدار مدینہ سنور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان اور انعام سے جامعۃ الحبیب چرستہ میاں خان کے 75ویں حافظ قرآن کی حفظ القرآن کی تکمیل کے موقع پر آپ سب اور میں ہم یہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ امید لگا کر حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور قیامت کے روز ہم سب کی شفاعت و بخشش کا وسیلہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کو، اس حافظ صاحب کو یہ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ان کے مقدر میں اس کے نصیب میں کرے، ساری زندگی محبت کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور محنت کے ساتھ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، معانی و مطالب و مفاہیم کے ساتھ اسے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے لاریب کلام پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا بے شک ہم ہی اس قرآن پاک کے نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں. سبحان اللہ. پہلے یہ بہت بڑی بات ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جتنا مرضی وقت، اور آپ کو پتہ ہے میرا جتنا مرضی وقت وہ کتنا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ ہو جائیں گے اور اس سے بات بڑی تھوڑی آدھے گھنٹے سے پہلے انشاءاللہ مکمل کریں گے. 2 سے 3 باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ کرے میں اپنا پیغام صحیح طور پر آپ کی سماعتوں تک پہنچا سکوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بڑی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، اتنی بڑی بات، توجہ فرمائیں،
دنیا کے اندر بڑے شعبات ہیں، بڑے کام ہیں. ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود بیٹھے ہیں ہر کوئی کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہے. توجہ رکھیے گا، بات بڑی قیمتی آپ کو سمجھانے والے. ہر کوئی کسی نہ کسی شعبہ سے تعلق رکھتا ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے. حضور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، جو رزق حلال کماتا ہے، ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا دوست ہے. کوئی شخص تاجر ہے، حضور نے اس کو بھی خوشخبری دی ہے. کوئی زمیندار ہے، حضور نے اس کو بھی خوشخبری عطا فرمائی. مختلف اقسام ہیں، مختلف کاروبار ہیں. کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی چیز سے وابستہ ہے. رزق حلال کماتے ہیں تو رزق حلال کمانے کے فضائل ہیں، رزق حلال میں برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں. گھر کے اندر بھی برکتیں ہیں، بیماریوں سے بھی شفا ہے، بچوں میں بھی برکتیں ہیں، عمر میں بھی برکت ہے. سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک اعزاز ہے جو اسی شعبہ کو خاص ملا ہے، وہ اور کسی کو نہیں ملا. حضور نے ہاتھ سے کمائی کرنے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے. خواہ وہ تاجر ہو، خواہ وہ زمیندار ہو، خواہ وہ محنت مزدوری کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت نے دوست قرار دیا. لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا، اپنا ہاتھ نہیں دیا، اپنی صفت خاص کو صرف ایک شخص کے نام کیا. اللہ فرماتا ہے سارے درجے اپنی جگہ پر، سارے کام اپنی جگہ پر، وہ سب سے میں پیار کرتا ہوں، سب کو پسند کرتا ہوں. لیکن اے میرے محبوب کی ذات پر اترنے والے قرآن پاک کو پڑھنے والوں، اے محبوب کے ننھے منھے امتیوں، تم محنت کر کے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں بساتے ہو، اپنے دلوں کو منور کرتے ہو، قرآن کے نور سے منور کرتے ہو دلوں کو، قرآن کی خوشبو سے دماغوں کو منور کرتے ہو. تمہارے لیے ایک وہ اعزاز ہے جو دنیا میں کسی شعبے کے لیے نہیں ہے. وہ اعزاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت سے خاص ان کو عطا فرمائی. فرمایا دیکھو معبود کے امتیوں، تم محنت کر کے اس قرآن کے حافظ بنتے ہو، تمہارے لیے اعزاز ہے، تم بھی قرآن کے حافظ ہو. فرمایا ہم اس کو نازل کرنے والے ہم بھی قرآن کے حافظ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تم بھی اس کے حافظ ہو. یہ اعزاز تمہارے حصے میں آیا کہ اللہ حافظ ہے، یہ اس کی بہت بڑی صفت ہے. اللہ رب العزت نے اپنی صفت سے تم کو متصف فرمایا. تمہارے حصہ میں آ گئی، تم حافظ بن گئے. فرمایا اللہ بھی حافظ ہے، قرآن پاک کا اللہ بھی حافظ ہے. اللہ اس اعتبار سے حافظ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے. جب سے اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا، اللہ رب العزت وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس نے پوری حفاظت کے ساتھ حضرت جبریل امین کو عطا فرمایا ہے. اور جبریل امین کو امانت کا یہ لقب اس لیے ملا ہے کہ جیسے اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ من و انوکھی طریقے سے حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم صفت امانت مشہور ہوئی، جو اعلان نبوت سے پہلے کفار اور مشرکین نے، آپ کے دشمنوں نے جس کو صادق اور امین کہہ کر انہوں نے تسلیم کیا، آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، دشمنوں نے پہلے مار لیا. یہ لقب حضور تک پہنچا اس لیے کہ وہ جیسے حضور تک پہنچا، حضور نے اپنے امت تک خوبصورت طریقے سے پہنچا دیا. اب امت کی ذمہ داری ہے اس کو کیسے محفوظ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتب کے اندر دیکھیں کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام صحابیات اس عشق کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. ایک آیہ مبارکہ نازل ہوئی، 2 4 یا 5 یا ایک سورہ مبارکہ نازل ہوئی. جتنا نازل ہوا صحابہ کرام اس محبت سے اس کو قبول کرتے ہیں. جب تک اس کو اچھے طریقے سے اپنے دلوں کے اندر محفوظ نہیں کر لیتے، صحابہ اپنے گھروں میں نہیں جاتے، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے حافظ بنتے ہیں. یہی وجہ ہے جب قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا اسی وقت ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام اور صحابیات اس کے حافظ بن گئے. قرآن پاک کی حفاظت کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، کوئی رد و بدل نہ ہو،
قیامت تک یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جس کے کسی نقطے کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، جس کی زیر زبر کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ اس کا یہی اعجاز دیکھ کر کتنے لوگ ہم نے مسلمان ہوتے تاریخ میں پڑھے، کتنے لوگوں کو مسلمان ہوتے سنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا زمانہ ہے اور شورش اٹھ گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید ہے مذہب کا بادشاہ، اور اس وقت بادشاہوں کے درباروں میں بحث ہوا کرتی تھی، مباحثے ہوتے تھے، دین کے متعلق گفتگو ہوا کرتی تھی، علماء دربار کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ آج کل کا سسٹم نہیں تھا، آج کل کا نظام نہیں تھا، وزیر اور مشیر وہ بڑے علماء ہوا کرتے تھے۔ اس وقت ایک بحث چھڑ گئی، دربار کے اندر بات چھڑ گئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا کا خوف کرو، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا پاک کلام ہے۔ توجہ کیجیے، قرآن اللہ کا پاک کلام ہے، یہ اللہ کی صفت عظیم ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ لوگوں نے وہ بادشاہ تھے، ان کی حکومت تھی، ان کی حکومت تھی، اور حکمرانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ کبھی طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور علماء کے خلاف اسے استعمال کرتے ہیں۔ اب انہوں نے طاقت کو استعمال کیا، یہاں تک کہ دربار کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے جاتے تھے، اور آپ کو اس بات پہ لایا جاتا تھا کہ آپ تسلیم کریں تو ہمارا موقف ہے، آپ تسلیم نہیں کرتے، مختلف قسم کی سزائیں آپ بھگت رہے ہیں، لیکن اپنی اصل بات جو اللہ کا حکم ہے اس کا پہرا دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک دن فرمایا اس کو، اے وقت کے خلیفہ دیکھ لے، آج تو جتنا مرضی ظلم کر لے، دیکھنا دنیا میں تیری حکومت ہے، تو ظلم کر سکتا ہے، لیکن دیکھنا تیرے اور میرے درمیان ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے۔ پھر وہ وقت دیکھا، لوگوں نے وہ وقت دیکھا، اس وقت سواریاں نہیں تھیں، اس وقت اتنی آبادیاں نہیں تھیں، لوگوں کی تعداد اتنی نہیں تھی، اتنی تعداد میں لوگ نہیں رہا کرتے تھے، لیکن وقت آیا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وصال کا وقت آیا۔ جب وصال ہوا نا تو اس وقت 8 لاکھ لوگ آپ کے جنازے کے اندر شامل ہوئے۔ جنازہ اٹھا، پیچھے لوگوں کی بھیڑ دیکھی، مامون الرشید کی بیوی مال کے اوپر کھڑی ہے، اور کھڑی ہو کر مامون الرشید کو کہتی ہے، مامون دیکھ لے، تو بادشاہ ہو کر تو لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرتا رہا، لیکن لوگوں کے دلوں پہ حکومت تو احمد بن حنبل کر گیا۔ قرآن پاک پر پہرا دینے والے، قرآن پاک کا حق ادا کرنے والے وہ مقام حاصل کر گئے، اور وہ مقام حاصل کر گئے جو تو نہیں کر سکا۔ دربار کے اندر پھر ایک بات اٹھی، قرآن پاک پر مباحثہ جاری ہے۔ ایک شخص ہے وہ عیسائی ہے، آ کے بیٹھتا ہے اسی دربار میں، مامون الرشید کا دوست ہے، اس نے کہا یار تو ہمارا بیٹی بھی ہے، دوست ہے، یار ہے، آ کے بیٹھتا ہے، تجھے میں ایک دعوت دیتا ہوں کہ چلو تو ہمارے مباحثے میں شامل ہوتا ہی ہے، اسلامی گفتگو میں تجھے میں دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا مامون الرشید دوست ہوں تیرے پاس آ جاتا ہوں، بات کا غلط مطلب نہ لے، کہے گا تو نہیں آؤں گا، میں تیرے پاس دین بیچنے کے لیے نہیں آیا، اپنے مذہب سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ سخت سخت باتیں کہتا ہوا یہاں سے اٹھ گیا، چلا گیا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات کھٹکتی رہی۔ اس نے کہا دیکھو تو صحیح، اتنی جرت کے ساتھ مجھے دین کی دعوت دے گئے کیوں کر کے۔ اس نے دیکھا اس کا ایک دوست ہے، وہ بازار کے اندر توریت لکھتا ہے، انجیل لکھتا ہے، زبور لکھتا ہے، وہ لکھ لکھ کے بیچتا ہے، اس کا جہاں سے جی چاہتا ہے مسئلہ بدل دیتا ہے، جہاں سے دل چاہتا ہے آیت بدل دیتا ہے، وہ اسی طریقے لکھ لیتا ہے۔ آنے والے آتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، اور بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے اس کو لے جاتے ہیں، گھر کی زینت بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنے دوست کے پاس گیا، معاملہ بتایا، اس نے کہا بھی دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک کے اندر کیا اعجاز ہے کہ لوگ اس کی بات کرتے ہیں اور اس کی بات کر کے ہمیں دین کی طرف بلاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے قرآن پاک لکھنے کی کوشش کی، قرآن پاک کا ایک نسخہ لکھا، اور جان بوجھ کے اس کے اندر اس نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی، کر لی۔ لوگ آئے خریدنے کے لیے، جو بھی مسلمان آتا ہے قرآن پاک کو دیکھتا ہے،
اگر اسی جگہ پتہ چلتا ہے واپس رکھ دیتا ہے، خرید کے نہیں لے جاتا۔ اگر کوئی گھر لے گیا اس کی تلاوت شروع کرتا ہے، گھر جا کے دیکھتے ہیں نہیں یہ ہمارا قرآن نہیں ہو سکتا، اس میں تبدیلی ہے، واپس لے آتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ وہ قرآن نہیں ہو سکتا، ہمارے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خود ہمارے رب نے لیا ہے، اور جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آ جائے؟ ایک وقت آیا وہ نسخہ واپس آتا رہا، وہ بندہ مجبور ہو گیا، قرآن پاک اٹھایا اپنے سینے سے لگایا، مامون رشید کے دربار پہ آیا، دربار کا رواج تھا قرآن آتا یا قرآن والا آتا، قرآن کا حافظ آتا، سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اب یہ سینے کے ساتھ قرآن لگایا آیا ہے، یہ پہلے عیسائی تھا مسلمان ہو کے آیا ہے، قرآن سینے سے لگا کے آیا، جو بھی دربار میں داخل ہوا سارے درباری کھڑے ہو گئے، جتنے حاضرین تھے کھڑے ہو گئے، اور مامون رشید حیرانگی سے پوچھنے لگا، کہنے لگا اسی پر دعوت دی تھی تجھے، چھوڑ کے چلا گیا تھا، ناراض ہو گیا تھا، آج اسی کو سینے سے لگا کے اسلام قبول کر کے آ گیا، وجہ بتا کیا ہے؟ کہنے لگا بہت آزمایا، بہت دیکھا، میں دیکھتا رہا، قرآن پاک کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں تبدیلی ہوتی رہی، لوگ آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر خریدتے رہے، کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر رد و بدل ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کی تبدیلی سے حفاظت کو دیکھ کر دل متاثر ہوا ہے اور زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ اس کا حافظ ہے۔ جو بچے قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں اللہ کی حفاظت والی سنت پہ عمل کرتے ہیں، جتنا قرآن پاک کا حفظ پھیلے گا، جتنے حفاظ زیادہ ہوں گے اتنی قرآن پاک کی حفاظت زیادہ ہوگی۔ جس وقت قرآن پاک جمع کیا گیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حیدر کرار ہے، اور پھر وقت کے جو بڑے مضبوط اور قوی دماغ رکھنے والے حفاظ ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک آیا مبارکہ لی جاتی ہے، اس کو سب سے پوچھا جاتا ہے، جتنے حافظ ہیں سب سے پوچھا جاتا ہے، جب تسلی ہو جاتی ہے پھر قرآن پاک کا نسخے میں درج کیا جاتا ہے۔ جتنے حفاظ ہوگے اتنی زیادہ حفاظت ہوگی، اور یاد رکھو یہ اللہ حافظ قرآن سے پیار فرماتا ہے، یہ اس کا انداز ہے، حضور پیار فرماتے ہیں، وہ کیسے؟ حافظ قرآن سے اللہ بھی پیار فرماتا ہے، حضور بھی، حضور کیسے پیار فرماتا ہے؟ ایک دن رات کا وقت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے ہیں، ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر کے دروازے میں کھڑے ہو جائیں گے، سبحان اللہ، جتنی دیر تک تلاوت ہوتی رہی حضور کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ صبح بھی نماز فجر ادا کی گئی، نمازیوں میں دیکھا حضور کے ایک غلام صحابی رسول سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ اتنا سونا قرآن پڑھتے ہو، ابو موسیٰ قرآن کی تلاوت کتنی پیاری کرتے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے کب سماعت فرمایا؟ ارشاد فرمایا رات میں گزر رہا تھا تمہارے گھر سے بڑی پیاری آواز سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، دل کر رہا تھا سنتا رہوں، جب تک تم تلاوت کرتے رہے میں سنتا رہا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری تڑپ گئے اور اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض گزار ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں اپنی قسمت پہ کیسے لاتا ہوں؟ اگر مجھے پتا چل جاتا اللہ کے محبوب جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اگر کائنات کی رحمتیں میرے گھر پہ برس رہی ہے، کائنات کی رحمت میرے گھر کے دروازے پہ ہے، اگر مجھے پتا چل جاتا ساری رات گزر جاتی ابو موسیٰ قرآن کی تلاوت، میں قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتا رہتا، مجھے پتا نہ چل سکا، اگر پتا چل جاتا تو ایسی رحمتیں کون چھوڑتا ہے؟ حضور میرے دروازے پہ تشریف لائے تھے، یہ میرے لیے کتنا غنیمت موقع تھا، میں اس موقع کو غنیمت جان کر میں تلاوت ہی کرتا رہتا، حضور وہاں رہتے میرے گھر پہ رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں
ان سے اللہ اور اللہ کے رسول پیار فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی پیار فرماتے ہیں، اللہ کے اولیاء بھی پیار، بے شمار مثالیں ہیں۔ جتنی سنتے جائیں گے بات بڑھتی جائے گی، وقت زیادہ ہوتا جائے گا۔ اتنا لمبا شیڈول بھی نہیں تھا محفل پاک کا، کافی لمبا ہو گیا، کتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں، بہت ساری مصروفیات والے بھی ہوں گے، اس لیے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں اور سبق کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اپنی اولاد کی تعلیم کا جب انتخاب کیا جاتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ کون سی تعلیم حاصل کرے گا تو کمائی ہوگی، نوکر اچھا بنے گا، ملازمت اچھی ملے گی، کون سی ایسی تعلیم ہے کہ وہ میں پڑھاؤں تو پیسہ اچھا لے سکے۔ ہمارے یہاں عموماً یہی بات ہے، اور پھر بچوں کی تعلیم کا انتخاب جب کیا جاتا ہے تو پھر ہم مختلف ادارے قسم کے ٹٹولتے ہیں اور مختلف قسم کے اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، جو علم پڑھایا جائے گا اس کے اندر جو تربیت ہوگی بچے کی، بچہ وہی کرے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں بچپن میں لاڈ اور پیار میں کہ آپ کا بچہ انگریزی تہذیب پہ چلتا ہے تو آپ کو سونا لگتا ہے، تو پھر بچہ انگریزی تہذیب پر ہی چلے گا بڑا ہو کے۔ پھر جب وہ سال میں ایک مرتبہ ابو جی کو سلام کرے گا اور کہے گا کہ فادر ڈے ہو گیا، اب پورا سال میں ابا جی کی خدمت سے فارغ ہوں، تو پھر آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اگر سال میں ایک مرتبہ اماں جی کو اچھا کھانا پیش کرتا ہے، پھولوں کا گلدستہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے مدر ڈے ہو گیا اور اب سارا سال ماں کی خدمت میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے تعلیم میں اس کا انتخاب کیا تھا۔ جیسی تعلیم اور جیسی تہذیب کا ہم نے خیال کیا تھا، بچے نے وہ حاصل کی ہے، اس کی ہم نے وہ تربیت پسند کی ہے، وہ ہو گئی ہے، اب وہ اس کے مطابق چلتا ہے۔ تو یہ شکوہ پھر ہمارا اس سے نہیں بنتا، اپنے آپ سے بنتا ہے کہ ہمیں کون سا رستہ منتخب کرنا چاہیے تھا۔ اسی طریقے بہت ساری اور مثالیں ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہ کہ اگر قرآن و حدیث کے علوم کا انتخاب کیا جائے گا تو قرآن و حدیث اور میرا دین دین اسلام یہ کہتا ہے، پیغام یہ دیتا ہے، قرآن پاک میں بار بار حکم ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، یتیموں کے حقوق نہ کھاؤ، مسکینوں پر مہربانی کرو، مسافر کا خیال کرو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ حضور فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن اور حدیث ہی ہے جو ایسے علوم ہیں جن کے اندر بچے کی یہ تربیت ہے، بچہ بڑا ہو کے بڑے کو بڑا جانے، چھوٹے کو چھوٹا جانے، ماں باپ کا احترام ہر وقت کرے۔ قرآن اور حدیث ہی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ فادر ڈے اور مادر ڈے ایک نہیں ہوتے، بلکہ سارا سال اور ہر دن ہر لمحہ جب بھی بچہ پیار کے ساتھ ماں کی زیارت کرے گا اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ جب بچہ باپ کی خدمت میں بیٹھے گا وہ جتنے لمحات بیٹھے گا اس کے لیے عبادت کا درجہ لکھا جائے گا، وہ وقت عبادت میں لکھا جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں جتنا وقت ملتا ہے ماں کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ پوچھا کیوں علی کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا جتنا وقت بیٹھتا ہوں عبادت ہی تو ہوتی ہے، مقبول عبادت ہے۔ بندہ پیسے لگائے، سفر کرے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرے، مشکلات برداشت کرے، اس کے پیر سوکھ جائیں، وہ جا کے حج کرے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس کی وجہ سے اس کا حج قبول نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ بندہ انسان ہے، وہ بھول سکتا ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے اس کی، لیکن ایک کام ایسا ہے وہ سفر کی صعوبتیں بھی برداشت نہ کرے، وہ پیسہ بھی خرچ نہ کرے، اس کو پیر پہ سوجن برداشت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو تھکاوٹیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کی خدمت میں بیٹھ جائے، پیار والا ہاتھ بھی سر پہ آئے گا اور مقبول حج کا ثواب بھی۔ سبحان اللہ، یہ قرآن اور حدیث ہی سکھاتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر پیسے کے اعتبار سے دیکھا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، نوجوان، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو بھائی ہیں اور
میں سارا دن کام کاج کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، اور میرا بھائی وہ صرف پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے بس، وہ کوئی کام نہیں کرتا میرے ساتھ، کیا میرے بھائی کا بھی میرے رزق میں حصہ ہے؟ اگر اس کا بھی حصہ ہے تو حکم فرمائیں کہ وہ بھی کام کرے۔ کام میں اکیلا کرتا ہوں، کھاتا وہ بھی ہے، ساری ضروریات اس کی بھی پوری ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے بندے تجھے کیا پتا جتنا رزق تجھے مل رہا ہے یہ اسی کی وجہ سے، سبحان اللہ، کے اندر برکتیں ہی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، جہاں ان کے قدم پڑتے ہیں وہاں یہاں ایک رواج ہے، بڑا کوئی صدر آئے کسی ملک کا، کوئی بادشاہ آئے، کوئی وزیر اعظم آئے تو زیادہ سے زیادہ اس کا استقبال کرنے کے لیے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی، اس کے پیروں کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے اور یہ اس کا بہت بڑا استقبال اور بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ لیکن آج تک کسی ملک کے صدر کو، کسی ملک کے وزیر اعظم کو، کسی بڑے سے بڑے آدمی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ وہ آیا ہو، اس نے پیر رکھا ہو اور اس کے قدم کے نیچے جبریل نے اپنے نرم و نازک پر پھیلائے۔ یہ اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حافظ قرآن اور عالم دین کو حاصل ہے، وہ دین کے طالب علم کو حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا بندہ آئے تو ریڈ کارپٹ اس کے پیروں کے نیچے آ سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر حافظ قرآن کہیں سے گزر رہا ہو، عالم دین کہیں سے گزر رہا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں صرف رحمت کے فرشتے نہیں، سارے فرشتوں کا سردار اور فرشتوں کا رسول جبریل امین یہاں پر موجود ہے اور وہ اپنے پروں کے اوپر اس حافظ قرآن کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف دین سیکھنے والوں کا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے ان کا اعزاز بہت بڑا ہے۔ گھر میں یہ رحمت اور برکت کا باعث بھی ہے، دنیا میں بھلائیوں کا ذریعہ ہے، آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے انہی کا انتخاب کریں، کوشش کریں۔ ٹھیک ہے باقی سارے معاملات بھی ضروری ہیں، ہمیں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی بنائیں، لیکن دین کا حصہ ضرور رکھیں، دین کا حصہ ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں، 4 عطا فرمائے ہیں، تو ایک کو ضرور قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے داخل کروائیں تاکہ ہمارا خواب بھی پورا ہو اور اللہ کی رحمتیں بھی ہمارا مقدر بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔